السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 105۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور وحی جو ہے یہ خیر ہے، اور یہ خیر آپ اپنی امت کو دیں گی اور ان میں بھی خیر پھیلے گا اور وہ آگے پھیلائے گی، اور اس وحی کے ذریعے سے ان کے دلوں کی ساری باتیں کھل رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک عام آدمی تھے، اور مشرکین اور یہود کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ آپ پر وحی نازل کی ہو رہی ہے۔ ان کے سرداروں پر کسی پر نازل ہوتی، اور یہود یہ کہتے تھے کہ ہماری نسل میں آتی ہے وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر یہ خیر اتارتا ہے۔ اور یہ خیر بھلائی جب مسلمانوں نے اپنائی اور اس پر عمل کیا تو پھر پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور یہود اس بات سے ہی حسد میں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جو آخری پیغمبر آئے گا اس کی جو قوم ہوگی پھر پوری دنیا پر حکومت کرے گی، لیکن جب وہ بنو اسماعیل میں آیا تو وہ حسد میں آ گئے کہ اب تو بنی اسماعیل کی حکومت ہو جائے گی، حالانکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہو جاتے، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر آیت یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کا قانون بتایا ہے، اور یہ جو ناسخ اور منسوخ کا قانون تھا یہ یہود پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہ کیا ہے کہ ایک حکم آتا ہے اور پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے اس کے بجائے، اور جو پہلا حکم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہود اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات آئی پھر اس کو ختم کر کے دوسری بات آ گئی، ایک ہی بات کیوں نہیں رکھی جاتی اس میں؟ تو اس سے بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ دین جو تھا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، اس لیے پہلے جو تھا آسان حکم دیا جاتا، اور پھر جب مسلمانوں کی تربیت ہو جاتی تو اس کو ختم کر کے پھر جو اٹل حکم ہوتا تھا وہ دے دیا جاتا تھا۔ جیسے شراب کا حکم 3 مرتبہ آیا، پہلے مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے دور رہو، پھر ان کو کہا گیا کہ جب نماز پڑھو تو اس سے پہلے نہ پیا کرو، اور پھر آخر میں ایک اٹل حکم آ گیا کہ اب شراب سے بچو۔ تو اسی طرح باقی احکامات بھی ہیں، اور نسخ جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 طرح سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک تو جو ہے کہ حکم منسوخ کر کے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لایا جاتا ہے، اور آیات جو ہے دونوں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66۔ 65 آیت جو ہے وہ منسوخ ہے اور 66 جو ہے ناسخ ہے، لیکن یہ دونوں آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آیت جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے مگر حکم باقی رہ جاتا ہے، آیت اٹھا لی جاتی ہے لیکن حکم جو ہے برقرار رہتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رجم کی آیت جو ہے پہلے قرآن میں موجود تھی۔ ہم جانتے رجم کیا ہے، شادی شدہ مرد عورت کوئی زنا کرے تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، تو یہ آیت پہلے قرآن میں موجود تھی لیکن پھر اٹھا لی گئی اور حکم ابھی تک موجود ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ یہود کو بتانا چاہتے تھے کہ یہود کی کتاب میں رجم کی آیت بھی موجود ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں سے آیت لے لی گئی لیکن پھر بھی وہ عمل کرتے تھے۔ اور تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیت بھی اٹھا لی جاتی ہے اور حکم بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رضاعت کی آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی کہ جو 10 دفعہ دودھ پیے اس سے حرمت واجب ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ آیت بھی اٹھا لی گئی اور حکم بھی اٹھا لیا گیا اور حدیث میں بھی اس کی حرمت موجود ہے، اور 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا 5 دفعہ دودھ پی لے تو اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ تو یہ آیت قرآن پاک سے اٹھا لی گئی اور حکم بھی اس کا اٹھا لیا گیا۔ آگے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 107 علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہو تو وہ کوئی بھی قانون بنائے، اور جو قانون بنائے اس کو ختم کر کے دوسرا قانون لے آئے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ جیسے اگر آج کا کوئی بادشاہ صدر وہ کوئی قانون پاس کرے اور پھر اس کو ہٹا کے دوسرا لے آئے تو کوئی اس کو کہے گا کہ تم نے یہ والا ہٹا کے دوسرا کیوں لے کے آئے؟ اس کی مرضی، کیونکہ اس کی بادشاہت ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگلی آیت ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، اے مومنو کیا تم بھی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے رہے؟ یاد رکھو جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں کثرت سوالات سے منع کیا ہے، اور کس طرح سے منع کیا؟ بنی اسرائیل کا حوالہ دے کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کرتے تھے؟ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے اور کیسے کیسے سوالات کرتے تھے اور الٹے سیدھے مطالبے کرتے تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایسا کرنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا، کیونکہ اسلام میں بال کی کھال اتارنا یا ٹو مچ کوسٹنگ کرنا اسلام میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کیوں پسندیدہ نہیں ہے یہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ یاد رکھو جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم سوال پوچھیں تو یہ منع نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ استاد سے ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے بالکل ہی بے بنیاد سوالات کرنا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے چند افراد جو تھے کوہ طور پر گئے تھے، وہاں پہ یہ کنفرم کرنے کے موسیٰ علیہ السلام نے واقعی اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے آگے سے یہ مطالبہ کر دیا، یہ سوال کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جیسے انہوں نے گائے ذبح کرتے ہوئے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے اس حکم کو اور مشکل بنا لیا۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں، اور ایسے سوالات کرنے سے انسان کا جو ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دے، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، وہ حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی ایسا کر رہے ہیں۔ اے مومنو انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود اہل کتاب کا مشن بتا دیا۔ ان کا کیا مشن ہے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں مرتد کر دیں، کفر پر لے آئیں، اور کیوں کر دیں؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ مشن ان کا اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں
کہ تم کو کسی طرح تمہارے دین سے پھیر دے، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ، کہ مسلمان اگر اپنے دین سے نہ پھریں تو اپنے دین سے بدظن ہو جائیں، جیسے آج مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر آج کسی لبرل مسلم کو کہا جائے کہ تمہارے اسلام میں اتنی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں رجم کی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی، تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہاں واقعی اتنی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کفار کی سزائیں دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کی جیلوں میں جا کے دیکھیں وہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں کہ انہوں نے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ جنگ بدر کی قیدیوں کی ہی تاریخ پڑھ لیں کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور یہ جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں، تو اگر کسی ایک کو مل جائے یہ سزا رجم کی اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی، تو ہزاروں کو عبرت ہو جائے گی۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے دین کے کسی بھی احکامات پر بدظن نہ ہو، بلکہ فخر سے بتائیں ہاں ہمارے دین میں ایسا ہے۔ اور دوسرا کس طرح یہ اپنے مشن پر لگے ہیں کہ مسلمان میں جو ہے بدعات کو فروغ دیں، ان کے اندر ایسا تعلیمی نظام پھیلائیں، ایسی ذہن سازی کریں کہ قرآن کی تعلیم جاتی ہے تو جائے، نماز جاتی ہے تو جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، لیکن یہ اپنے دین کو اور ایمان کو بیچنے آفس کے ٹائم ایسے کر دیے گئے ہیں کہ اس میں نمازیں سب جاتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں یہ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ مسلمان جو ہیں ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں اور اپنے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اپنی عیدیں مسلمانوں کو بورنگ لگتی ہیں اور ان کے تہوار وہ انجوائے کرتے ہیں مسلمان۔ انہوں نے کیسی ذہن سازی کی کہ یہود بھی جو ہیں داڑھی رکھتے ہیں اور سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن اعتراض صرف مسلمانوں کی داڑھی پر ہی ہوتا ہے۔ اور جو عیسائیوں کی عورتیں ہیں جو ان کے چرچ وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ پوری بالکل عبائے میں ہوتی ہے، ڈھکی ہوئی، لیکن یہ کھینچنا صرف مسلم عورت کا ہی پردہ چاہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ آگے اللہ نے بتا دیا، یہ اس حسد کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں ہیں، کہ خود تو اللہ کے محبوب زیادہ بنے ہیں، وہ تمہیں بھی بنا دیں۔ اور آگے کیا کہا پھر، اے مومنو انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو؟ کیونکہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص ہم سے ہماری بہت ہی قیمتی چیز چرانا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ بات سن کر غصہ آئے گا۔ تو صحابہ کرام کی سب سے قیمتی چیز جو تھی ان کا ایمان تھا، جو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی تھا۔ تو انہیں اس بات پر پھر غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے آگے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتا دیا کہ یہ یہود جو ہیں حسد کی وجہ سے تمہیں تمہارے ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی اس مشن میں کامیاب تو نہیں ہو گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔